پھر رب العالمین ارشاد فرماتا ہے ان اللہ قال من عاد لی ولی فقد آذنتہ بالحرب۔ رب العالمین فرماتا ہے کہ جس نے میرے کسی بھی ولی کی گستاخی کی، بے ادبی کی، یا پھر میرے ولی کے ساتھ دشمنی رکھی، میرا رب فرماتا ہے میں خود رب ہو کہ اس سے اعلان جنگ کرتا ہوں۔ ایک عام بندہ کسی دوسرے بندے سے اعلان جنگ کرے تو لالے پڑ جاتے ہیں، وقت پڑ جاتا ہے، ہمارے پاس ہتھیار تھوڑے ہیں، اسلحہ کم ہے، اس کے پاس ہتھیار زیادہ ہے، اسلحہ زیادہ ہے، اس کی فوج زیادہ ہے، وقت پڑ جاتا ہے۔ یہ ایک انسان کے ساتھ جنگ ہو تو وہ پریشان ہو جاتا ہے، وہ اپنا مستقبل بھی دیکھتا ہے، ماضی بھی دیکھتا ہے، لیکن تمام کائنات کا احکم الحاکمین، پوری کائنات کو پیدا کرنے والا، پوری کائنات کے نظام کو چلانے والا اگر وہ یہ فرمائے کہ اگر کسی نے میرے ولی سے، میرے دوست سے، میرے یار سے دشمنی رکھی، بے ادبی کی، تو میں رب ہو کے اس سے اعلان جنگ کرتا ہوں۔ رات دی وقار رب جس سے اعلان جنگ کر دینا تو پھر وہ بندہ بچ نہیں سکتا، بچ نہیں سکتا۔ بڑے بڑے فرعون آئے، بڑے بڑے نمرود آئے جنہوں نے رب سے ٹکر لی اور اپنے آپ کو رب ہونے کا دعویٰ کیا کہ انا ربکم الاعلی، میں تو سب تو بڑا خدا ہوں۔ رب العالمین نے فرمایا نہیں، جتنے مرضی بڑے دعوے کر، لیکن میں سب سے بڑا ہوں، اگر میں چاہوں تو ایک مچھر سے بھی تیری ہلاکت کر سکتا ہوں۔ رب نے فرما دیا میں رب ہوں، کائنات کے اندر کوئی اور رب نہیں ہے۔ اگر دو خدا ہوتی تو قرآن بھی گواہ ہے، دو خدا ہوتے تو فساد پڑ جاتا۔ ایک خدا کہتا کہ ادھر سے سورج نکالنا ہے، دوسرا خدا کہتا بھی ادھر سے سورج نکالنا ہے۔ ایک خدا کہتا بھی اپنا چاند نکالنا نہیں ہے، دوسرا خدا کہتا بھی آج چاند نکالنا ہے، تو فساد پڑ جاتا۔ اگر یہ نظام قدرت چل رہا ہے تو یہ اس کی سب سے بڑی دلیل ہے کہ خدا ایک ہے، جو مشرق سے سورج لاتا ہے، مغرب میں غروب کرتا ہے، دن کو لاتا بھی ہے، رات کو لے کے جاتا بھی ہے، ستاروں سے آسمانوں کو سجاتا بھی ہے، کائنات کا سارا نظام چلا رہا ہے، لیکن معاملات درم برم نہیں ہو رہے اور فسادات نہیں پڑ رہے۔ اس کی سب سے بڑی دلیل یہی ہے کہ رب ایک ہے، رب ایک ہے۔ رب العالمین نے فرمایا میرے ولی سے دشمنی نہیں، ہم برداشت نہیں کریں گے، میری غیرت برداشت نہیں کرے گی کہ میرے ولی سے کوئی دشمنی کرے اور میں رب اس کو جواب نہ دوں، میں رب اس کو جواب نہ دوں۔ تو جس نے رب سے ٹکر لی وہ بچ نہیں پایا، وہ ٹکڑے ہو گئے اس کے، وہ بچ نہیں پایا، چاہے جتنا بڑا آدمی تھا، جتنا بڑا فرعون تھا، لیکن رب کے سامنے وہ کچھ بھی نہیں ہے، رب سب سے بڑا ہے۔ رب العالمین نے آگے ارشاد فرمایا وما تقرب الی عبدی بشیء احب الی مما افترضت علیہ وما یزال عبدی یتقرب الی بالنوافل حتی احبہ فاذا احببتہ۔ رب العالمین فرماتا ہے فرائض سے بڑھ کر مجھے کوئی ایسی چیز محبوب نہیں جس کی وجہ سے میرا بندہ میرا قرب حاصل کرے، میرا قرب حاصل کرے۔ یعنی فرائض وہ نماز ہے جس سے بڑھ کر بندہ کسی اور چیز سے میرا قرب حاصل کر ہی نہیں سکتا۔ یہ فرائض ہیں، فجر کے فرض ہیں، ظہر کے فرض ہیں، عصر کے فرض ہیں، مغرب عشاء کے فرض ہیں، یہ فرائض ہیں۔ یہ بندہ جب پڑھتا ہے تو میرا قرب حاصل کر لیتا ہے۔ آگے رب العالمین نے فرمایا لیکن جو میرا بندہ ہے نا، میرا ولی ہے، وہ کرتا کیا ہے، اس کی نشانی کیا ہے؟ وہ فجر ظہر مغرب عشاء پڑھتا ہے، جمعہ بھی پڑھتا ہے، اس سے قرب میرا حاصل ہو جاتا ہے، لیکن مزید قریب ہونے کے لیے وہ میرا بندہ مومن، وہ میرا یار، وہ میرا ولی، میرا دوست نوافل کی کثرت کر کر کے ایک اعلیٰ مقام پر فائز ہو جاتا ہے۔ جب نوافل کی کثرت کر کے اعلیٰ مقام پر فائز ہوتا ہے نا، اللہ رب العالمین فرماتا ہے اس کو پھر میں انعامات عطا فرماتا ہوں، اس کو انعامات عطا فرماتا ہوں۔ وہ انعام کون سے ہیں؟ رب العالمین نے فرمایا کنت سمعہ الذی یسمع بہ، رب فرماتا ہے تو میں اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سماعت کرتا ہے۔ یہ کس بندہ مومن کی تعریف کی جا رہی ہے؟ ایک تو فرائض کی اپنا کثرت کر کے فرائض پڑھ کے بندہ قرب حاصل کرتا ہے، رب یہ اس کی شان بیان کر رہا ہے جو نوافل فرض پڑھنے کے بعد نوافل کی کثرت کرتا ہے، پھر نوافل سے اللہ کا اتنا قرب کر لیتا ہے، قرب حاصل کر لیتا ہے، اتنا نزدیک ہو جاتا ہے، رب فرماتا ہے کہ میں اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سماعت کرتا ہے۔
اس لیے تو آپ نے اولیاء کرام کی کرامات سنی ہے نا، ولی بیٹھا ادھر ہوتا ہے لیکن میلوں دور کی آواز بھی سن رکھا ہوتا ہے۔ وجہ کیا ہے کہ اس کے کان کے اندر جو طاقت ہے وہ طاقت خدا ہے، اس کے کان میں جو طاقت ہے، جس طاقت سے وہ دور کی بات سن رہا ہے وہ طاقت خدا ہے۔ اگر آپ فرماتا ہے وَبَصَرَهُ الَّذِي يُبْصِرُ بِهِ، جب میرا بندہ قرب کے اعلیٰ مقام پر فائز ہو جاتا ہے، رب فرماتا ہے میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، جس سے وہ دیکھتا ہے، بیٹھا یہاں پر ہوتا ہے لیکن میلوں دور اس کی نظر جا رہی ہوتی ہے، وہ ملاحظہ کر رہا ہوتا ہے کہ میلوں دور پہاڑ کی آڑ کے اندر بھی کیا کچھ ہو رہا ہے۔ آگے فرمایا وَيَدَهُ الَّتِي يَبْطِشُ بِهَا، جب میرا بندہ نوافل کی کثرت کر کے میرا قرب حاصل کر لیتا ہے، رب فرماتا ہے میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑ لیتا ہے، میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑ لیتا ہے۔ آگے فرمایا وَرِجْلَهُ الَّتِي يَمْشِي بِهَا، اور میں اس کے پاؤں میں اتنی طاقت عطا فرما دیتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے۔ اگر میلوں کا سفر بھی ہو، میلوں کا سفر بھی ہو تو وہ منٹوں کے اندر، گھنٹوں کا سفر منٹوں کے اندر طے کر لیتا